بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے پاک اسٹڈی 301 کا جو کوئز نمبر 1 ہے وہ لے کے آئی ہوں۔ اس کوئز میں سے یہ جو پوری ویڈیو اپنے اینڈ تک دیکھنی ہے، اس کوئز میں سے سارے آپ کے MCQs آ جانے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ شاید کوئی ایک آدھا ادھر ادھر سے آ جائے یا اس ویڈیو سے ہٹ کر آ جائے، ورنہ آپ کے 9 یا 8 MCQs اس ویڈیو میں سے پکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے۔ اور یہ اس میں ڈیٹس ہیں، نیمز ہیں، وہی MCQs آ رہے ہیں، تو آپ اپنے پاس ایک پیج رکھیں، پیج کے اوپر آپ یہ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، کیونکہ جب آپ MCQs کر رہے ہوں گے اگر بھول بھی جائیں تو آپ پیج سے دیکھ لیجئے گا، اور پھر وہ پیج آپ کو کام بھی آئے گا جب مڈ ٹرم کی آپ لوگ تیاری کریں گے، تو انہی لیسنز کے MCQs کے لیے آپ وہی جو ہے نا یاد کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، اپنے ویڈیو تک اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اگر پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، لائک بھی ضرور کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ بچوں کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو پیڈ سروسز چاہیے تو وہ پیڈ سروسز کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر بھی موجود ہے، اور ڈسکرپشن میں ہمارا گروپ کا لنک بھی موجود ہے، وہاں بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آج ہم اپنے اس کوئز کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا جو MCQs ہے، which of the following political party was not in the favor of partition of Bengal؟ تو ہمیں پتا ہے کہ بنگال کے پارٹیشن میں ہندو جو ہے نا وہ اس فیور میں نہیں تھے، اور ہندوؤں کی کون سی تھی؟ انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ ٹھیک ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ دین what was the primary goal of East India Company to visit subcontinent؟ یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں آئی تھی تو کس مقصد کے لیے آئی تھی؟ تو وہ تجارت کے مقصد کے لیے آئے تھے، تو ٹریڈ از اٹس بیسٹ آپشن۔ when did قائد اعظم officially start his political career؟ قائد اعظم نے آفیشیلی اپنا پولیٹیکل کیریئر 1906 میں شروع کیا تھا، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ How many Muslim leaders participated in similar deputation to present their demands؟ اچھا، سملر ڈیپوٹیشن جو تھی نا اس میں کتنے مسلم لیڈرز تھے؟ تو وہ تھے 35۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ On which issue did قائد اعظم part away from Gandhi and left Congress؟ قائد اعظم on the use of extra constitutional means، کیونکہ جب کانگریس نے، جب گاندھی نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ کانسٹیٹیوشنل مین سے بھی ہٹ کے ہم جو ہے نا اینٹی گورنمنٹ موومنٹ چلائیں گے انگریزوں کے خلاف، تو قائد اعظم کیونکہ اصول پسند بندے تھے تو انہوں نے پھر اس بات کی جو ہے نا وہ مخالفت کی تھی، اور انہوں نے پھر لیفٹ کر دیا تھا کانگریس کو۔ What was the name of first conqueror that captured some parts of India؟ یہ ہے محمد بن قاسم۔ بہت سارے بچے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ محمود غزنوی پہ جا کے جو ہے نا وہ آنسر لگا دیتے ہیں۔ محمود غزنوی نے بھی 17 جو ہے نا وہ حملے کروائے تھے، لیکن وہ دوسرے نمبر پہ تھے۔ سب سے پہلا حملہ جو کروایا تھا نا انڈیا کے اوپر، دیکھیں یہاں پہ فرسٹ کنکرر کی بات ہو رہی ہے، تو دیٹ از دا محمد بن قاسم۔ When did قائد اعظم use the term nation for India Muslims؟ قائد اعظم نے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے جو لفظ نیشن ہے وہ یوز کیا تھا فروری 1935 میں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اچھا، انڈین نیشنل کانگریس کے فاؤنڈر کون تھے؟ ان کے تھے اولان اوکٹیوین ہیوم۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے نام یاد رکھنا ہے۔ Why did the British government revoke the partition of Bengal in 1911؟ کیوں انہوں نے جو بنگال کی پارٹیشن ہے انہوں نے وہ روک دی تھی؟ کیونکہ کنگ جارج جو تھے نا انہوں نے وزٹ کرنا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے وزٹ میں ان کو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے، تو اسی لیے انہوں نے جو ہے نا کنگ جارج کے وزٹ کی وجہ سے انہوں نے ریووک کر دی تھی بنگال کی پارٹیشن کو۔ اوکے، اچھا، which one of the following personalities led the delegation of 35 Muslims at the Simla conference؟ تو وہ ہے سر آغا خان۔ دیکھیں اس میں سے آپ لوگوں کے 2 طرح کے MCQs آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سملا کانفرنس میں لیڈ کس نے کیا تھا، لیڈ کس نے کیا تھا مسلم لیڈرز کو، تو وہ ہے سر سید احمد خان۔ اور دوسرا وہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ سیکرٹری کون تھے، تو سیکرٹری جو تھے نا وہ تھے محسن الملک۔ ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ When did قائد اعظم join the All India Muslim League؟ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کی تھی؟ 1913 میں جوائن کی تھی۔ How many attacks were launched by محمود غزنوی؟ کتنے اٹیک محمود غزنوی نے کرائے تھے؟ وہ 17 تھے، 17۔ Which one of the following personalities describe India as a beautiful bride blessed two attractive eyes؟ یہ سر سید احمد خان نے یہ بات کہی تھی، یہ والی اپنے لائن جو ہے نا یاد رکھنی، اور یہ کس نے کہی تھی؟ یہ سر سید احمد خان نے کہی تھی۔ Who first introduced the term two nation theory؟ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ٹرم سب سے پہلے کس نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا؟ وہ کروایا تھا سر سید احمد خان نے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے ہم لوگ یہ چلتے ہیں تو what were the objectives of the رسالہ اسباب بغاوت ہند؟ تو اس کے یہ سارے آبجیکٹیوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس رسالے میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو کیسے ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے اور جاب وغیرہ کیسے حاصل کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کی اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان جو ٹینشن وغیرہ تھی اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی لکھا گیا تھا، اور ایک انڈرسٹینڈنگ کا ماحول جو ہے نا، باہمی مفاہمت کا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا جو ماحول ہے نا وہ بھی کریٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے سارے آبجیکٹیوز ہیں، اس میں آل آئے گا۔ ٹھیک ہے،
اچھا واٹ واز دا مین گول آف دا فارمیشن آف محمدن ڈیفینس ایسوسیشن. محمدن ڈیفینس ایسوسیشن بنی تھی کہ مسلمانوں کے جتنے بھی سماجی اور جو سیاستی اور جو مذہبی حقوق ہیں ان سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو آل آف دی ابو اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے. وین ڈیڈ قائد اعظم یوز دا ٹرم نیشن فار انڈین مسلمس. قائد اعظم نیشن کا ورڈ یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے, فروری 1935 میں یوز کیا تھا انہوں نے. واٹ واز دا پرائمری گول آف ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ بھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا پرائمری گول ٹریڈ تھا, تجارت کرنا. وین ڈیڈ دا فرسٹ شپ آف ایسٹ انڈیا کمپنی ارائیو ان سب کانٹیننٹ. سب سے پہلی جو ہے نا وہ شپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سب کانٹیننٹ میں تجارت کے مقصد کے لیے کب آئی تھی؟ وہ آئی تھی 1608 میں, 1608 میں. ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں. ہو آرگنائز دا لندن برانچ آف آل انڈیا مسلم لیگ. سید امیر علی ہے, یہ بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے. سید امیر علی نے انڈیا مسلم لیگ کی, آل انڈیا مسلم لیگ کی برانچ جو ہے وہ لندن میں آرگنائز کروائی تھی. اچھا وین سر سید احمد خان واز بورن. یہ بھی تو سب کو پتا ہونا چاہیے, 1817 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. چینل کو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. آگے ہم لوگ یہ چلتے ہیں. کب آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ڈھاکہ میں بنی تھی؟ تو وہ بنی تھی 1906 میں. ٹھیک ہے. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی. وچ آف دا فالوئنگ ایلیمنٹ واز دا بیسس آف دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان؟ ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری ہی یعنی کہ دو قومی نظریہ ہی بنیاد بنا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. ٹھیک ہے. اچھا واٹ وار دا الٹیمیٹ ایمس آف دا ایمرجنس آف آل انڈیا مسلم لیگ. آل انڈیا مسلم لیگ کیوں بنائی گئی تھی؟ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے جتنے بھی پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کو ایڈوانس کرنے کے لیے, برٹش کو کے ساتھ لائلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور مسلمانوں کو کیونکہ ایک پلیٹ فارم چاہیے تو ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے. تو آل آف دیز اس کا جو ہے نا وہ آنسر ہے. واٹ واز دا نیم آف فرسٹ کنکرر. یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے, محمد بن قاسم تھے, محمد بن قاسم. اچھا مین آبجیکٹو کیا کون سے رسالہ ہے اسباب بغاوت ہند کے. یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے آل ہے نا یہ والے زیادہ تر تو میں نے ریپیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن کچھ رہ گئے تھے. اچھا وین ڈیڈ قائد اعظم آفیشلی اسٹارٹ پولیٹیکل کیریئر. انہوں نے 1906 میں شروع کیا تھا. دیکھیں آل انڈیا جو مسلم لیگ ہے نا وہ کب بنی تھی؟ وہ بھی 1906 میں بنی تھی. قائد اعظم نے اپنا آفیشیل کیریئر کب شروع کیا تھا؟ وہ بھی 1906 میں کیا تھا. اوکے ہو گیا. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی لندن میں جو برانچ بنی تھی وہ 1908 میں بنی تھی. آل انڈیا مسلم لیگ کو قائد اعظم نے جو جوائن کیا تھا وہ انہوں نے 1913 میں جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ 4-5 MCQs بہت ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ کے. اچھا واٹ واز دا نمبر آف ہندوز. اچھا انڈیا کے جو انسٹیٹیوشن تھے وہاں پہ 1859 سے لے کے 1875 تک ہندوؤں کو 715 ہندوؤں کو گریجویشن حاصل کرنے کا حق حاصل تھا, لیکن مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 20 رکھی گئی تھی. تو یہ دو طرح کے MCQs آ رہے ہیں. نمبر آف ہندوز ایبل ٹو گیٹ گریجویشن ڈگری وہ 715 ہے, لیکن جو نمبر آف مسلمس ہے وہ صرف 20 رکھے گئے تھے. آگے ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کب کنورٹ کیا گیا تھا؟ وہ تھا 1920 میں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھ لینی ہے. اچھا کون سے مغل ایمپرر ہیں جنہوں نے گرانٹ کیا تھا ٹریڈنگ رائٹس انہوں نے دیے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کو؟ تو وہ تھے ایمپرر جہانگیر. انہوں نے سب سے پہلے حق دیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آ کے اپنی تجارت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کون سی پولیٹیکل پارٹی کو قائد اعظم نے سب سے پہلے جوائن کیا تھا؟ وہ تھی انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس کو 1906 میں جوائن کیا تھا, اور جو آل انڈیا مسلم لیگ کو پھر بعد میں جوائن کیا تھا, 1913 میں جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا سر سید احمد خان نے کب محمدن اینگلو اورینٹل اسکول بنایا تھا علی گڑھ میں؟ تو وہ بنایا تھا 1875 میں. اچھا کس ایشو کے اوپر قائد اعظم جو ہے وہ گاندھی سے الگ ہو گئے تھے؟ آن دا یوز آف ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل مینس. یہ یاد کرنا ہی بہت ریپیٹ ہو رہا ہے. کون سی پرسنالٹی ہے جنہوں نے زور دیا تھا ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر مسلمان جو سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے ان کی؟ وہ تھے سر سید احمد خان. ٹھیک ہے. اچھا وچ آف دا فالوئنگ پولیٹیکل پارٹی واز ناٹ ان دا فیور آف پارٹیشن آف بنگال. کون سی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی فیور میں؟ تو انڈین نیشنل کانگریس ہے اس کا آنسر. Who was formally elected as the first president of All India Muslim League in 1908. 1908 میں مسلم لیگ نون کے مسلم آل انڈیا مسلم لیگ کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وہ مقرر ہوئے تھے سر آغا خان. ٹھیک ہے. یہ نیم آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور سملر ڈیپوٹیشن میں مسلمانوں کو لیڈ کس نے کیا تھا؟ وہ بھی سر آغا خان ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دو طرح کے MCQs آ رہے ہیں نا. اچھا قائد اعظم نے کون سا پیکٹ دیا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کی یونٹی کے لیے؟ وہ تھا لکھنؤ پیکٹ. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کب دیے تھے؟ 1929 میں دیے تھے. نہرو رپورٹ کے رسپانس میں دیے تھے. نہرو رپورٹ کا جو رسپانس والا بھی آپ MCQs آ جاتا ہوتا ہے. 1929 میں انہوں نے پوائنٹ دیے تھے ان رسپانس ٹو نہرو رپورٹ. اچھا سر سید احمد خان نے کب جو ہے نا وہ محمدن اینگلو اورینٹل اسکول ڈیولپ کیا تھا علی گڑھ میں؟ وہ تھا 1875 میں. اچھا برٹش کوئین کو کب جو ہے وہ سارے حقوق جو ہے نا حکومت دی گئی تھی کہ وہ ساری انڈیا کے اوپر حکومت کر سکتی ہیں؟ وہ تھا 1858 میں. ٹھیک ہے. یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے. اچھا وین مسلم لیگ فارملی سیٹ اپ اٹس برانچ ان لندن. تو 1908 میں اپنی لندن برانچ انہوں نے بنائی تھی. وین محمدن ڈیفینس ایسوسیشن واز اسٹیبلشڈ. محمدن ڈیفینس ایسوسیشن بنی تھی 1893 میں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو کنورٹ کیا تھا یونیورسٹی میں 1920 میں.
What was the name of society that formed for the protection of Urdu language? اردو لینگویج کی پروٹیکشن کے لیے جو سوسائٹی بنائی گئی تھی اس کا نام تھا اردو ڈیفینس سوسائٹی. یہاں پہ بہت سارے لوگ اردو سائنٹیفک سوسائٹی پہ لگا دیتے ہیں, نہیں وہ آنسر ٹھیک نہیں ہے, اردو ڈیفینس سوسائٹی اس کا کریکٹ آنسر ہے. واٹ واز دا نیم آف دا فرسٹ اسکول؟ سر سید احمد خان نے مراد آباد میں جو سب سے پہلا اسکول بنایا تھا اس کا نام تھا گلشن اسکول. ٹھیک ہے. اچھا, ہاؤ ڈیڈ اسلام اسپریڈ ان سب کانٹیننٹ؟ کیسے سب کانٹیننٹ میں اسلام آیا تھا؟ ایک تو یہ کہ مسلم کنکرس کے تھرو آیا تھا, دوسرا یہ جو عرب کے جو مسلمان تاجر تھے ان کے تھرو بھی آیا تھا, اور تیسرا یہ کہ جو صوفیاء تھے مسلمانوں کے جو صوفیاء کرام انہوں نے تبلیغ کی تھی. تو یہ 3 طریقوں سے آیا تھا. آل آف دیز اس کا جو ہے نا وہ آنسر ہے. وار آف انڈیپینڈنس کب ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی جی 1857 میں. اچھا, واٹ وار دا آبجیکٹیوز؟ آبجیکٹیوز بھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے, وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. آل اس کا آنسر ہے. وین ڈیڈ قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ؟ 1913 میں قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. وچ پیکٹ واز ریگارڈیڈ ایز اے فرسٹ ایفرٹ؟ دیٹ واز دا لکھنؤ پیکٹ. What was the primary agenda for the formation of United Indian Patriotic Association? United Indian Patriotic Association بنائی گئی تھی. یہ ایک تو یہ کہ جو کانگریس کا جو پروپیگنڈا تھا اس کا سامنا کرنے کے لیے, مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینے کے لیے, اور مسلمانوں اور برٹش کے درمیان جو دشمنی چل رہی تھی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے. تو اس کے جو ہے نا وہ 3 آبجیکٹیوز تھے. یہ آل آف دیز اس کے جو ہے نا وہ آنسر ہیں. Which leader brought Muslim League and Congress to the table before لکھنؤ پیکٹ؟ لکھنؤ پیکٹ سے پہلے کون سی پرسنالٹی ہیں جو کہ مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک ٹیبل پہ لے کے آئے تھے؟ وہ تھے محمد علی جناح. ٹھیک ہے. When the United Indian Patriotic Association was set up? یہ بنی تھی 1888 میں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. which of the following personality, کون سی پرسنالٹی نے ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر زور دیا تھا؟ سر سید احمد خان تھے وہ. what was the name of society for the protection of Urdu language? اردو ڈیفینس سوسائٹی. یہ بھی ریپیٹ ہو گیا. قائد اعظم نے اپنے 14 نکات کس رسپانس میں دیے تھے؟ نہرو رپورٹ کے رسپانس میں دیے تھے. یہ بھی بات یاد رکھنی ہے. which of the following personalities led the delegation? یہ وہی بات آ گئی. سملا کانفرنس میں کس پرسنالٹی نے لیڈ کیا تھا مسلمان کے لیڈرز کو؟ وہ سر آغا خان ہیں. کس اوکیجن پہ علامہ اقبال نے اپنی ایک پوئم نالہ یتیم جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی؟ وہ تھا اینول سیشن انجمن حمایت اسلام کا. ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے نا قائد اعظم نے اپنی جو ہے نا وہ پوئم انہوں نے پریزنٹ کی تھی. اچھا, واٹ واز دا نمبر آف مسلم دیٹ ور ایبل ٹو گیٹ گریجویشن؟ یہ وہی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. مسلمانوں کی تعداد گریجویشن کے لیے صرف 20 رکھی گئی تھی, ہندوؤں کی تعداد 715 رکھی گئی تھی. ہاؤ مینی مسلم لیڈرز, کتنے مسلمان لیڈر نے پارٹیسپیٹ کیا تھا سملر ڈیپوٹیشن میں؟ تو وہ تھے 35 مسلمان لیڈرز کو جو ہے نا وہ اپنی ڈیمانڈس دینے کے لیے سملر ڈیپوٹیشن میں پارٹیسپیٹ کروایا گیا تھا. ہاؤ مینی آگے چلتے ہیں. نہیں, یہ تو ختم ہی ہو گئے. چلے جی, یہ اتنے سے تھے آپ کے ایم سی کیوز. یہ ایم سی کیوز اب آپ لوگوں نے کر لینے ہیں یاد. ٹھیک ہے. اور یہ اس میں سے آپ لوگوں کے 8 سے 10 ایم سی کیوز جو ہے نا وہ پکے آنے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ویڈیو جو ہے نا اس میں سے 8 سے 10 پکے لکھوا لینا. آئے نا تو بتائیے کہ کمنٹ سیکشن میں کہ میم ہمارے تو نہیں آئے, لیکن 7 سے 10 تک یہ ضرور آپ کے اسی میں سے ریپیٹ ہونے ہیں. کوئی ایک آدھ ادھر ادھر سے آ سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. باقی اگر پیڈ سروسز چاہیں گے تو ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے, نمبر بھی موجود ہے, آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, لائک کر دیجیے گا, اور لیکچرز پہ بھی فوکس کیا کریں. آپ لوگ صرف ایم سی کیوز پہ فوکس نہ کیا کریں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.